دلی یعنی پرانی دلی ایک علاقہ یا شہر نہیں بلکہ ایک دنیا جہاں وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلا، مگر کچھ روایات یعنی ٹریڈیشنز ایسی ہیں جو اب بھی کشش کا سبب ہیں۔ ان میں ایک ہے رمضان المبارک میں تاریخی جامع مسجد میں اجتماعی افطار۔ یہ صرف روزہ داروں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس میں برادران وطن کی شرکت اسے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی گواہ بنا دیتی ہے۔ مگر ایسا بھی کچھ ہے جو ہر مسلمان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام باخبر۔ شاہی جامع مسجد، جسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے 17ویں صدی میں تعمیر کرایا تھا، صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ہسٹری، کلچر اور روحانیت کی علامت ہے، جہاں رمضان میں ہر شام پرانی دلی کے ساتھ ساتھ راجدھانی کے مختلف علاقوں سے لوگ روزہ افطار کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، جس کی سیڑھیوں سے ہی سروں کا سیلاب نظر آ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ مسجد کا پورا احاطہ روزہ داروں سے بھر جاتا ہے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے۔ بچے، بزرگ اور جوان سبھی اپنے اپنے دسترخوان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے ویسے ویسے بھیڑ بڑھتی جاتی ہے۔ ہزاروں روزہ دار افطار کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جو ہی سورج ڈوبتا ہے اور جامع مسجد کی فضا اذان کی صدا سے گونج اٹھتی ہے، مسجد روشنی سے جگمگا جاتی ہے۔ یہ منظر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف عبادت کا ہوتا ہے بلکہ اتحاد، محبت اور روحانیت کی بھی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جامع مسجد نے بادشاہوں اور سلطانوں کا عروج و زوال دیکھا، تحریکوں کی گونج سنی اور وقت کے بدلتے مزاج کو محسوس کیا۔ آج جب سیاست نے ہوا کو بدل دیا ہے، مذہب کو روحانیت کے بجائے سیاست کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے، تو اس ماحول میں جامع مسجد میں نیہا بھارتی نامی دوشیزہ کے جوش اور جذبے کی گواہ بنی ہے، جو پچھلے 3 سال سے جامع مسجد میں افطار کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس تہذیب، اس روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہیں نہ کہیں گم گئی ہے۔ سلام ہے نیہا بھارتی کو، جو ہر کسی کے لیے ایک مثال ہے۔ بے شک جامع مسجد آج بھی لاجواب ہے، روحانیت کا مرکز ہے۔ اجتماعی افطار کے دوران جامع مسجد کے احاطے میں چیخ و پکار، سیلفی اور ریل کی جنگ جو اپنی جگہ ہے، لیکن جامع مسجد میں کوڑے کا ڈھیر یہ سوال کر رہا ہے ہم سے کہ ہم اس روحانیت اور پاکیزگی کو سلامت رکھنے میں کتنے کامیاب ہیں۔ یہ کڑوا سچ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ہر دن اجتماعی افطار کے بعد جامع مسجد کا احاطہ کوڑے کا ڈھیر کا گواہ بنتا ہے۔ یہ کوڑا کسی اور کا نہیں بلکہ ان روزہ داروں کا ہوتا ہے جو اس تاریخی جامع مسجد میں خوبصورت شام گزارنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں کوڑے کے ڈھیر۔ جبکہ اس کے بعد جامع مسجد میں نفس ایمان پر یقین رکھنے والے نوجوان اس کوڑے کو سمیٹنے میں جٹ جاتے ہیں، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس کام میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کوڑے میں بریانی کے چاولوں کے ساتھ ہڈیاں، بوٹیاں، پکوڑیاں، کچوریاں اور کھجوروں کی گٹلیاں شامل ہوتی ہیں۔ سوچئے، ایک عبادت گاہ میں ہمارا دسترخوان تو قبول ہے، لیکن اس کو کوڑے دان بنانا کہاں تک جائز ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ تہذیبیں تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے زندہ رہتی ہیں۔ عمارتیں اینٹوں سے بنتی ہیں مگر سماج ہمارے رویے سے ہی بنتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ہر رمضان المبارک میں جامع مسجد کو یوں ہی 4 چاند لگتے رہیں اور ہمارا رویہ اس میں چاندنی کا کردار نبھائے۔ اجازت دیجیے، فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے باخبر، نہ رہیں بے خبر۔ شکریہ۔